بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو امریکی صدر اور زیلنسکی کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی کی وجہ سے پاکستان میں پیدا ہونے والی دلچسپ صورتحال پر مختلف صحافیوں اور سیاستدانوں کے تبصرے بھی دکھائیں گے، لیکن سب سے پہلے جان لیں 24 فروری 2022 ایک ایسا دن جب دنیا بدل گئی۔ ایک طرف پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان تاریخی دورے پر روس میں تھے، دوسری طرف روسی صدر نے اچانک یوکرین پر دھاوا بول دیا۔ یہ جنگ برسوں کی کشیدگی کا نتیجہ تھی۔ روس کو خدشہ تھا کہ نیٹو کی بڑھتی ہوئی موجودگی اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، جبکہ یوکرین مغربی ممالک کے ساتھ جڑنا چاہتا تھا۔ یوکرینی صدر نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پیچھے ہٹنے کی بجائے جنگ کا اعلان کر دیا، ہر شہری سے لڑنے کی اپیل کی، لیکن اسی دوران اپنے ہی ملک میں ظلم کا بازار گرم کر دیا۔ اپوزیشن کی آوازیں دبانا شروع کر دیں۔ روس کے حملے نے پورے یوکرین کو ہلا کر رکھ دیا، میزائلوں کی بارش ہونے لگی، ٹینک سڑکوں پر آ گئے، خوف اور دہشت نے ہر طرف ڈیرے ڈال لیے، ہزاروں لوگ مارے گئے، شہروں کے شہر کھنڈرات میں بدل گئے۔ اسی دوران عمران خان کو غیر جانبدار رہنے کے اعلان کی وجہ سے ایک سائفر کے ذریعے ہٹا دیا گیا۔ امریکی جو بائیڈن انتظامیہ نے یوکرینی صدر کو ہیرو قرار دیا تھا۔ سکرین پر دیکھیں، یوکرینی صدر جو بائیڈن کے سامنے جو بائیڈن سے بھی زیادہ پوری اعتماد طریقے سے بیٹھا دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کی آج کی یہ تصویر دیکھیں، ٹرمپ دور بمقابلہ جو بائیڈن، فرق صاف ظاہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کو ہر اس چیز اور پروجیکٹ سے نفرت ہے جو بائیڈن کے ذریعے امریکی ڈیپ اسٹیٹ نے انجام دیا، کیونکہ جو بائیڈن ڈیپ اسٹیٹ کا مہرا تھا۔ یوکرینی صدر جسے امریکہ اپنا ہیرو قرار دیتا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس یوکرینی صدر کا استقبال ہی بے عزتی سے کیا، ہاتھ ملاتے ہی کہا کپڑے صحیح کیوں نہیں پہن کر آئے۔ وائٹ ہاؤس کے پورا سائش مگر سنجیدہ ماحول میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرسی پر جھک کر زیلنسکی کو بار بار سخت نظروں سے دیکھتے رہے۔ ٹرمپ کی آواز گونجی، کہا تم تیسری جنگ عظیم کا خطرہ بن رہے ہو، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا رہے ہو، تم جیت نہیں رہے بلکہ مشکل میں ہو۔ ہم نے تمہیں $350 بلین کا اسلحہ دیا، اگر ہماری مدد نہ ہوتی تو تم 2 ہفتے میں ختم ہو جاتے۔ ٹرمپ کا جارحانہ رویہ دیکھ کر ہال میں سرگوشیاں پھیل گئیں، کچھ چہرے پریشان تھے، کچھ مسکراتے نظر آئے۔ زیلنسکی جانتے تھے کہ یہ لمحہ ان کے اقتدار کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا آپ کے پاس مضبوط کارڈ نہیں ہے۔ اس پر زیلنسکی نے بدتمیزی کرتے ہوئے جواب دیا، میں یہاں تاش کھیلنے نہیں آیا۔ ہاتھ کی انگلیاں بھی غیر محسوس انداز میں ایک دوسرے کو رگڑ رہی تھیں۔ اس بگڑتی ہوئی حالت، دل کی تیز دھڑکن کے باوجود وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ اس یوکرینی صدر کی زبان اور حالت دیکھ کر ڈونلڈ ٹرمپ بھی سمجھ چکا تھا کہ ایک ٹاؤٹ کی اتنی ہمت ہو ہی نہیں سکتی کہ میری بات کو رد کر دے۔ یقیناً اس کے پیچھے امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے، جو سامنے آئے بغیر اس کے لیے مطلب ٹرمپ کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے بعد آپ کو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگ، جن میں سابق امریکی صدور، کچھ میڈیا چینلز اور کچھ ملک بھی ٹرمپ کے فیصلے کی مخالفت کرتے نظر آئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر کو لے کر سوشل میڈیا پر ہونے والے کچھ دلچسپ تبصرے دیکھیں۔ میر محمد نے کچھ عبرتناک تصاویر شیئر کی جن میں ان لیڈرز کو دکھایا گیا تھا جو پہلے امریکی ٹاؤٹ تھے اور پھر بعد میں ان کا پتہ بھی امریکہ نے ہی صاف کیا۔ میر محمد نے لکھا، امریکہ پر اعتماد کرنا اور ابلیس پر اعتماد کرنا ایک ہی ہے۔ یاد رکھیں، امریکہ اپنی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے، اور جب تک کوئی لیڈر ان مفادات کے مطابق چلتا ہے وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ خود مختاری دکھانے لگے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک آج کل امریکہ پر اندھا اعتماد کرنے کی بجائے محتاط رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحافی معید پیرزادہ نے ٹویٹ کیا، ٹرمپ نے CIA ایجنٹ زیلنسکی کا جو حشر کیا وہ پاکستان کے فارم 47 کے حکمرانوں اور ان کے چھوٹوں اور تمام ذی شعور لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس بے حسی اور بے دردی سے زیلنسکی کو دھتکارا گیا ہے اور وائٹ ہاؤس سے نکالا گیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑی طاقتوں کی نظر میں اپنی پیدا کردہ لیڈرشپ کے لیے کوئی عزت نہیں ہوتی۔ انہیں کسی بھی وقت گندم کی طرح پھینکا جا سکتا ہے۔ زیلنسکی کو روس کے خلاف استعمال کیا گیا، یوکرین تباہ ہو گیا۔ اب زیلنسکی کی ضرورت نہیں رہی تو جنگ اور یوکرین کی تباہی کا ملبہ بھی اسی پر ڈال دیا گیا۔ سمینا پاشا نے کہا، سوچیں اگر شہباز شریف کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں یہ سب ہو رہا ہوتا تو چھوٹے میاں کا کیا حال ہوتا، بے ہوش ہو کر ٹرمپ کے قدموں میں گر چکے ہوتے۔ سمینا پاشا نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں کہا، پہلے کہا جاتا تھا کہ صدر کوئی بھی بنے، خارجہ اور سیکیورٹی معاملات پر امریکی پالیسی ایک سی رہتی ہے، لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ صورتحال تبدیل نظر آتی ہے۔ جنگ میں یوکرین کی حمایت کرنے والا امریکہ اب اس کی کلاس لے رہا ہے۔
سابق صدر کی پالیسی کو اہم کانا کہہ رہا ہے۔ متی اللہ جان نے بے خبر دیتے ہوئے کہا، بے خبر ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی وائٹ ہاؤس مدعو کرنے پر غور شروع کر دیا ہے، جس کے بعد واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانہ دعوت رکوانے کے لیے متحرک ہو گیا ہے۔ فرزانہ نے ٹویٹ کیا، اگر کال آئی تو کہہ دینا وزیر اعظم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، وزارت خارجہ کو ہدایات جاری۔ نوشین نے لکھا، بلاول زرداری شہباز شریف کو تسلی دیتے ہوئے کہ اس کی بھی ایک دن ٹرمپ کے ساتھ فوٹو چھپے گی، بلکہ میری ایک فوٹو بھی چھپے گی، یوں میری کیوں نہیں چھپے گی، لیکن تیری چھوٹی چھپے گی، کیوں؟ ڈگری نہیں نا تیرے پاس۔ عمران افضل راجہ نے کہا، ٹرمپ نے یوکرینین صدر کو وائٹ ہاؤس سے نکل جانے کا کہہ دیا، وہ بھی خالی ہاتھ۔ کوئی شہباز شریف کی ملاقات ارینج کروا دو یار، یہ وہاں بھی کہے میں منگن تے نہیں آیا پر مجبور ہاں۔ فلک جاوید نے لکھا، ٹرمپ انکل پلیز ماں کو بھی بلائے نا۔ وقار خان نے ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا، ٹرمپ جہاں عزت دینی ہو وہاں دیتا ہے۔ ٹرمپ جب عمران خان سے ملا تو کہا، میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں اس پاکستانی وزیر اعظم سے مل رہا ہوں جو پاکستانی عوام میں بہت مقبول ہے۔ میں جانتا ہوں عمران خان ایک ایتھلیٹ تھے، وہ دنیا کے چند بہترین ایتھلیٹ میں سے ایک تھے۔ پرچی والے کلپ پر لکھا، یہ تو اوباما کا صبر تھا جو اس مسخرے کو برداشت کیا، ٹرمپ ہوتا تو جوتی اتار لینی تھی۔ عمران خان نے ٹائم میگزین میں شائع ہونے والے آرٹیکل میں لکھا، میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنوری میں ان کی تاریخی حلف برداری پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی شاندار سیاسی واپسی ثابت کرتی ہے کہ ثابت قدمی اور عوام کی مرضی ہی اصل طاقت ہے۔ جیمی ویرکنامی، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، نے کہا، اصل میں ٹرمپ یوکرین کے صدر کو کہہ رہا تھا، بے غیرت کے بچے، الو کے پٹھے، تمہاری جرت کیسے ہوئی جو بائیڈن جیسے احمق سنکی کے کہنے پر روس کے خلاف جنگ چھیڑنے کی، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ 350 ارب ڈالر کا امریکی سرمایہ جنگ پر ضائع کرنے کی۔ صحافی سبی کاظمی نے خبر دی، ابھی ٹرمپ زیلنسکی ملاقات کو 24 گھنٹے نہیں ہوئے، رومانیہ میں ٹرمپ حامی اپوزیشن کو طاقت مل گئی، ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، یوکرین حامی حکومت مشکل میں ہے۔ اب جہاں جہاں یوکرین کی مدد کرنے والے ممالک ہوں گے وہاں امریکی اثر نظر آئے گا۔ پاکستان میں بھی ملیحہ ہاشمی نے لکھا، بات صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ عالمی طاقتوں کے اشاروں پر ناچ کر غلامی کے توق گلے میں ڈالتے ہیں اور خوشی خوشی جنگ کا حصہ بنتے ہیں، یہ احساس کیے بغیر کہ کتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، تو پھر ان عالمی طاقتوں کا جب دل چاہے آپ کو جتنے مرضی جوتے ماریں، پھر رونا کس بات کا؟ بابا کوڈا نامی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے مطابق ٹرمپ یوکرین سے اس کی مدنیات کے ذخائر کا کنٹرول مانگ رہا ہے تاکہ بائیڈن نے جو $350 ارب جنگ کے نام پر یوکرین کو دیے وہ واپس لیے جا سکیں۔ یوکرینی صدر نے انکار کر دیا، جس پر ٹرمپ تپ گیا، یوکرینی صدر کا آپ جتنا مرضی مذاق اڑا لیں، وہ اپنے ملکی وسائل کی حفاظت کی خاطر آخری حد تک چلا گیا، دنیا کے طاقتور ترین صدر کے گھر میں بیٹھ کر کوڑا جواب دے دیا۔ علی زئی نے لکھا، کل 2 منٹ کا کلپ دیکھا جس میں سپر پاور کا صدر ایک کمزور ملک کے سربراہ کو تانے دے رہا تھا، اپنی طاقت کا احساس بھی دلا رہا تھا۔ دیکھ کر زیلنسکی پر ترس آیا، ٹرمپ کے غرور پر غصہ بھی، مگر آج 50 منٹ کی پوری ویڈیو دیکھی تو سمجھ آئی جو حرکتیں زیلنسکی کر رہا تھا اسے چماٹے مارنی چاہیے تھی۔ ارسلان بلوچ نے کہا، ایک سائفر پر لیٹ جانے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ پاکستان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تو ہم بتاتے کہ ہم ایٹمی ملک ہیں، مارو ڈپٹی۔